اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے، ایک ولی کا ذکر آج نے پڑھا، اللہ کے عجیب بندے ہیں۔ فرماتے ہیں 5 درویش تھے، میں نے ان کی صحبت اپنائی، دل کی پاکی مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی امان مل جائے، رب کا دین مل جائے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، میں ان درویشوں کے ساتھ ہو گیا۔ فرماتے ہیں زندگی بہت پرمشقت تھی، کئی دن بھوکے بھی رہتے، سردیوں میں سردی لگتی، گرمیوں میں گرمی لگتی، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر وہ سفر میں تھے، اہل اللہ کا کہیں سنتے ان کی مجلس میں چلے جاتے، جہاں اہل اللہ کا سنتے اس کی صحبت اختیار کرتے۔ یہ آج کل کا دور نہیں تھا، لوگوں کو قدر تھی۔ کہتے ہیں ہم ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف قبریں تھیں، ایک درویش نے لطیفہ سنایا، لطیفہ سن کے ہنسی آتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے۔ ایک درویش نے لطیفہ سنایا، سب درویش مسکرائے، میں نے منہ کھول کے کہا لگایا کہ جب پیچھے قبر سے آواز آئی، قبر کے ساتھ بیٹھ کر تو کہا مارتا ہے، اس سے بڑا غافل اور کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ آواز میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے ان درویشوں سے کہا میں اس لائق نہیں ہوں تمہارے ساتھ رہوں، ایسا کمینہ انسان جس سے بڑا غافل ہی کوئی نہ ہو وہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں روتے روتے میں نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ میں نے کہا یا اللہ میرا نفس اتنا پاپی ہے، اتنا ذلیل ہے، کیا کروں؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں بھوکا بھی رہا، میں پیاسا بھی رہا، میں نے سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، درویشوں کے ساتھ رہا، لیکن نفس اتنا ذلیل ہے کہ مجھے کہا کہ تجھ سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے؟ قبر کے ساتھ بیٹھ کر کہہ لگا کے ہنستا ہے۔ اے میرے رب کوئی ایسے بندے کی صحبت عطا فرما دے جو میرے قلب کو روشن کر دے اور تیری محبت مل جائے۔ خدا کی قسم یہ دعا مانگا کرو، صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، استقامت مانگا کرو، یا اللہ مجھے استقامت دے دے۔ کہتے ہیں اللہ نے میری رہنمائی فرمائی، میں نے ایک اللہ کے ولی کا سنا جو شام کے علاقے میں رہتا تھا، میں وہاں گیا تو غار کے دہانے پر شیر بیٹھا ہوا، اندر وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ خوف کے مارے میں الٹے پاؤں پیچھے پٹنے لگا، اگر میری آہٹ شیر نے سن لی تو چیر پھاڑ کے مار دے گا۔ اس درویش نے اپنا چہرہ میری طرف کر کے کہا جو کسی کو نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، خاص طور کراچی والے، یہاں جو نا لاشیں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں آپ، مر رہے ہیں لوگ، حرام موتیں، ایسا نسخہ ہے جو کسی کے لیے برائی نہیں سوچتا، نقصان دینے کی نہیں سوچتا، اللہ اس کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ یہ نوٹ کر لیں۔ میں رک گیا، مسکرا کے کہتے ہیں آ جاؤ نا۔ کتا اٹھ کے جیسے شیر اٹھا جیسے کتا اٹھتا ہے، غار کا دانا چھوڑ دیا، میں اندر گیا۔ میں نے کہا حضرت اللہ کی محبت کا طالب ہوں، آپ کی طرف سے اشارہ ملا ہے، مجھے وہ سبق پڑھا دیں، مجھے وہ نصیحت کر دیں
کہ تخلیق کے مقصد کو پالوں۔ آپ نے جو کہا وہ بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنی سیکھ لو، تیری نماز میں غیر نہ آئے تو تخلیق کے مقصد کو پالے گا۔ اور یہ میرے مرشد کا کمال ہے، یہ میرے مرشد کا کمال ہے۔ خدا کی قسم نماز پڑھنا سکھا دیتے، لوگ دھکے کھاتے پھرتے، نماز میں کھڑے تو دنیا کی سیریں کرتے پھرتے۔ جس نے میرے مرشد کے لیے سبق کو پکایا وہ اللہ کے تصور سے باہر نہیں نکلتا۔ اللہ کی رحمتوں سے یہ عطا ہے، اور یہ خاصوں کی عطا ہے، عاموں کی عطا نہیں ہے، بتا رہا ہوں۔ اسی لیے تو ایک کرامت بیان کرتا ہوں، میرے نبی پاک کی زیارت ہوئی، بخش علی رحمۃ اللہ علیہ کو، صاحب کرامت میرے مرشد کے خلیفہ تھے۔ نبی پاک نے فرمایا سونا سائیں، جس نے تجھ سے ذکر پوچھا یا تیرے کسی خلیفہ سے ذکر پوچھا اس کو بشارت دو، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ درویش ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب کریم حقیقت کے نور سے آگاہ کر دیتا ہے، یہ خوشخبریاں عطا کرتا ہے۔ خوشخبری ہو سب فقراء کے لیے، یہ اللہ کا احسان، اللہ کا انعام۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ جو بات آپ نے سنی، نماز سے غیر کو نکال دو، تخلیق کے مقصد کو پالو گے، یہ ہوتا ہے دل کے ذکر سے۔ ویسے ممکن نہیں ہے ساری زندگی زبانی ذکر کرتے رہو، قلب اللہ کے ذکر سے جاری نہ ہو، غیر نہیں نکل سکتا، غیر اندر بیٹھا رہے گا۔ دل کا ذکر کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ رب کے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ نور صرف اللہ کے نبیوں کو ملتا تھا، میرے نبی پاک کے صدقے یہ دل کا ذکر سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا، اور صدیق اکبر نے سلسلہ نقشبندیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، سلسلہ نقشبندیہ کو یہ شان حاصل ہے۔ اس شان کے اندر باقی سلاسل میں دل کا ذکر آخر میں دیتے ہیں، اور میرے پیر آنے کے بعد دل کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہر ایک اس نعمت سے نوازے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے ابھی اجازت دیتا ہوں آپ کو، 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ طریقہ سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ نے عمل کیا انشاءاللہ سال مہینے نہیں چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو جاری فرما دے گا۔ سمجھ لیں یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے، یہ سمجھ کر دیکھیں۔ ادھر کرو بیٹے، یہ دیکھیں یہ دل کی جگہ ہے، گھما دیں، سب کو دکھاؤ بیٹے، ادھر بھی دکھاؤ، ہاتھ سب پیچھے تھوڑا تھا۔ یہ دیکھیں الٹی طرف گھوم جاؤ بیٹا، الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ تو جا فرمائے وہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، وہ بہنیں، میری بیٹیاں جو پہلی بار آئی ہیں، ان سے عرض ہے یہ اللہ کا ذکر کس طرح کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے، سینہ منور ہو، دل زندہ ہو، دل باخدا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے ولی بنے، آپ کی نگاہ میں خدا کا نور ہو، بولنے میں اللہ تعالیٰ کا نور ہو، چلنے پھرنے میں رب کا نور ہو، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ سب نعمت اس اللہ کے نام اس میں اعظم سے پائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو اجازت ہے۔ یہ اجازت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شان کیا ہے؟ وقت تھوڑا دیر مختصر کر دوں گا۔ اللہ کے ذکر کی شان، میرے پیارے رسول پاک فرماتے ہیں قیامت قریب آ جائے گی، دنیا سے نیکی اٹھ جائے گی،
مرد عورت سرے عام منہ کالا کریں گے، بدکاری کریں گے، کوئی کہے گا یہ گناہ کا کام ہے چھپ کے کرو، سب سے نیک بندہ یہ ہوگا۔ اتنے گندے دور میں میرے آقا نے فرمایا اللہ کے فرشتے فریاد کریں گے یا اللہ تیری زمین سے نیکی اٹھ گئی، قیامت کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا میرے فرشتوں، میری زمین پر ایک بندہ ایسا ہے جو دن رات میں ایک بار کہتا ہے اللہ، جب تک میرا نام دنیا میں قائم ہے قیامت برپا نہیں کروں گا۔ پھر وہ بھی مر جائے گا، دنیا سے اللہ تعالیٰ کا نام اٹھ جائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے لوگوں، روئے زمین پر ایک بندہ دن رات میں ایک بار اللہ کہہ دے، قیامت جیسا عذاب چلا رہے، جس مومن کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرے، یہ باتیں کرے دل اللہ اللہ کرے، یہ کھانا کھائے دل اللہ اللہ کرے، یہ کام کرے دل اللہ اللہ کرے، یہ سویا ہو دل اللہ اللہ کرے، یہ مر جائے دل اللہ اللہ کرے، قبر میں دفن ہو اللہ اللہ کرے، روزے محشر اٹھے اللہ اللہ کرے، اس بندے کی کیا شان ہوگی؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی قبر میں اللہ اللہ نہ کیا اس کے مرنے پہ تف ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس کی قبر میں اللہ اللہ نہ کیا اس کے مرنے پہ تف ہے۔ موتیں تو یہ ہیں، باقی کوئی موتیں؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری ماں، میری پیاری بیٹی، اجازت تو مل گئی آپ کو، یہ اجازت کیا یہ بھی سن لو۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس مومن کو مرد عورت کوئی بھی ہو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اسم اعظم ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل گئی، اس کا مطلب یہ تیرے دل میں اللہ کی معرفت کا بیج بو دیا گیا۔ اب سینچو اس کو، سینچو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ لو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے دل کا مقام۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے مومن تو ہیں، دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن میرے بیٹے میرے بھائی ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے خلیظ اور ناپاک، یہ دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں بن سکتے۔ آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، عاجز آپ کو اپنی مثال دے گا، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، اپنے عملوں کو جانتا ہوں، ایک گناہ گار بندہ ہوں، پھر بھی کرسی پہ بیٹھوں، صرف کرسی پہ گرد ہوں، گرد، جب تک اس گرد کو جھاڑ نہ لوں نہیں بیٹھتا ہوں۔ کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے، پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں کیا وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بیٹے میرے بھائی میری پیاری بہن، گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے، گرد کو جھاڑو تو صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، ایک مولوی دوسرے مولوی کو دیکھ نہیں سکتا، بس چلے تو مار کے گولی پھاڑ دے سینے۔ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں؟ 1 گھنٹہ تقریر کر رہی، کیا کر رہی ہیں؟ اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، چلیے کہیں کا تیرے باپ نے ٹھیکہ لیا نماز قبول کرنے کا، وہ قبول کرے گا تو ہوگی۔
سارے کافر، میری بات کو صرف سمجھو، سارے کافر۔ کچھ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر۔ مولوی جی کیوں امت کا شرازہ بکھیر دیا، کیوں برباد کر دیا امت کو؟ میرے بزرگ فرماتے تھے خدا کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں، اسرائیل طرف منہ کر کے تھوکنے لگے، اسرائیل تھوک میں ڈوب کے مر جائے۔ مار دیا لڑا لڑا کے امت کو۔ کلمہ پڑھنے والا کافر ہوتا جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ کافر ہوتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر۔ کسی کافر کو کلمہ پڑھا تیرے کام آئے گا۔ کلمہ پڑھنے والوں کافر کا فتویٰ نہ دے، مارا جائے گا، خدا کی قسم تو مارا جائے گا۔ او میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بچڑے سب پیروں کے گلے گھونٹی مار دے۔ ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کو نہیں دیکھ سکتا، بچڑے نہر میں غوطے دے کے مار دے۔ ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو نہیں دیکھ سکتا، بچڑے زہر دے دے۔ یہ سب کیا ہے؟ دکاندار باقاعدہ بندے رکھتے ہیں کہ ادھر سے کسٹمر کو کھینچ کے میرے پاس لا، اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے سکتا، یہ تیرا نوکر رکھا ہوا رزق لے کے آئے گا۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو برداشت نہیں کرتا، بس چلو تو لگا دے آپ سب دکانوں کو، میری محلے میں ایک ہی دکان ہونی چاہیے۔ یہ ممکن ہے؟ ایک ہی مولوی ہو، ایک ہی پیر ہو، ایک ہی دکان ہو، ممکن ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اسے کہتے ہیں حسد، جیلسی۔ رب کے رسول نے فرمایا حسد نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ ہمارے دل میں تکبر ہے، گورا کالے سے بات نہیں کرتا، او کالے، او کالے، نام نہیں آتا تجھے؟ اس کا نام کیا ہے؟ چمڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی گوری۔ اللہ ہم پہ کتے کی چمڑی چڑھا دے، ہم گلیوں میں بھونکتے پھرتے ہیں جو روک سکتا ہے کوئی؟ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ حدیثیں حفظ تھیں، قرآن پاک کو 7 قرتوں میں پڑھتے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا پانی کی پوجا کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر آواز آئی تجھے ایمان تو میں نے دیا، یہ ہوں تیری کیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ خنزیر چرائے، ایسی ذلت۔ مریدوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہا ایمان نکل گیا، وہ ہوں کی تھی ہوں۔ بڑے نازک قصے، گردن جھکا کے رکھ، عاجزی کر، انکساری کر۔ عالم ہوگا تو، فقیر ہوگا تو، محدث ہوگا تو، بڑا افسر ہوگا تو یہ بڑی انگریزی آتی ہوگی، یہ ہوں نہ کرنا۔ خدا کی قسم ہوں مار دیتی ہے۔ 7 سال تک خنزیر چرائے عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک دن سر کو سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ میں تجھے کب مانتا تھا؟ میں تو گندا غلیظ تھا، شیطان کی مانتا تھا، تیری کب مانتا تھا؟ یا اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے یہ رستہ ملا تھا، ان کا واسطہ مجھ پہ کرم کر۔ کہتے ہیں دعا کرنی تھی، اللہ کے نور کی صورت میں میرے کو ایمان واپس لوٹ آیا۔ ایسے ایمان بچتے بھائی۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، یہ دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک ہے،
ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے, لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے. خدا کے رسول نے فرمایا دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی. سب کو اجازت کیسے کرنا ہے سمجھ لو. یہ دل کا ذکر ہے, اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبانی ذکر سے منع بھی نہیں ہے. زبان سے اللہ اللہ کرو, سبحان اللہ پڑھو, کلمہ شریف پڑھو, دروشی پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, ثواب ملے گا. لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بننا. زبانی جمع خرچ چلتے رہیں گے کام نہیں بنے گا. دل پاک ہو جائے, خدا کی قسم نہ لمبی تصویر گھمانے کی ضرورت ہے, نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت ہے. دل پاک ہو جائے تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دے گی. یہ دل کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. کیسے کرنا ہے سمجھ. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو, گندا کام نہ ہو. اچھا کام ہے 24 گھنٹے کرو. خدا کا دین کب روکتا ہے؟ کوئی گیا کسی کے گھر, یار میں نے 3-4 چکر لگایا تیرے گھر کے, تو گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے. کہاں ہوتا ہے؟ میں تو اللہ کا ہو گیا ہوں, مسجد نہیں ہوتا ہوں. یہ بکواسیں بھی نہیں چلتی دین میں. تیری ماں نے تجھے پالا, تیری ماں نے تیرا گود دھویا, تیرا پیشاب دھویا, کیسے پالا جا کے ماں سے پوچھ. وہ ٹھڈ کھاتی پھر رہی ہے, وہ بھوک سے ترملا رہی ہے, اس کو پکڑ کے بیچاری کو 4 پائی سے آگے پیچھے کوئی نہیں کرنے والا, تو مسجد میں ہوتا ہے. یہ بکواسیں نہیں اللہ کا دین مانتا. وہ تیرا باپ نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. میں نے دیکھا خدا کی قسم خود کپڑے پھٹے ہوئے, بچوں کے کپڑے نئے. آج نے کہا بھائی تو بھی کہیں کپڑے سلوا لیا کر. کوئی نہیں ہماری خیر ہے, بچوں کو پہنا دیتے ہیں, اتنا خرچہ ہوتا نہیں ہے. وہ باپ بیچارہ, اس کو بھی پکڑ کے بیت الخلاء میں لے جانے والا کوئی نہیں. میں تو اللہ کا ہو گیا ہوں. شرم بے حیا, اللہ کا ہو گیا. یہ بکواس, بھونکنا, فرار, یہ فرار ہے. اللہ کا دین بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کا بلاوا ہے تو جا کے رب کی نماز ادا کر. جب رب کا بلاوا پورا ہو گیا تو نے حق ادا کر دیا, اب تیرا سارا دین تیرے گھر میں ہے. کیسے کرنا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کے ہو جاؤ, وہ طریقہ ہے. دل بیار دست بکار, تیرا ہاتھ کام کرے, تیرا دل اللہ کے ساتھ لگا رہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے خیال دل کے مقام پہ. کیا خیال کرنا؟ دل کہتا ہے آپ سنو. اندر یہ جیسے طوطا نا, طوطا بیٹھا ہوا, اس کی بولی سنو کیا کہتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے اللہ 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 اللہ. سننا ہے آپ کو تو جا کر. منہ میں لقمہ, خیال یہاں. پانی پی رہے ہیں, خیال یہاں. لکھ رہے ہیں, خیال یہاں. پڑھ رہے ہیں, خیال یہاں. جو کام ہے وہ ہوتا رہے, خیال دل کے مقام پہ. دل کہہ رہا ہے اندر بیٹھ کے, کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. سنیں گے پہلے صرف تصور پکے گا, میرا دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں. تھوڑے دن کے بعد دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی, اندر سے آواز آئے گی, ٹھک ٹھک دل چلے گا. نبی پاک نے فرمایا دل میں آنکھیں بھی ہیں, دل میں کان بھی ہیں, دل میں زبان بھی ہے. ہمارے گناہوں سے بند ہوتے ہیں. اللہ کے نام کا تصور پردے چاک کرے گا, پردے ہٹیں گے. پہلے صرف خیال پکے گا, پھر دل کی دھڑکن سننے لگے گی, اور پھر یہ زبان صاف ہو کے دل صاف واضح پکارے گا اللہ اللہ. اللہ کے نام سے دل زندہ ہے. اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو, سینہ جلدی منور ہو, آپ جلدی اللہ کے ولی بنے. دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے, ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑے, پورے گھر کو ہی نمازی کر دے.
اللہ تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کار ساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے قلب جلدی زندہ ہوگا، دین دنیا کی رحمتیں پاؤ گے۔ کیسے مراقبہ کرتے سمجھو، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کر لو، اچھی معذوری نہیں، جیسی فراغت ہو جائے، 1 منٹ ضائع نہیں کرنا۔ کتنی قیمتی زندگی ہے بھائی، ایک سانس، سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ مہینوں کی۔ پوری دنیا کی دولت دیکھ کے کوئی مائی کا لال ایک سانس نہیں لے سکتا، ہے پہ لینے والا لے لیتا۔ ہم نے سالوں کے سال مٹی میں رول دیے، بک بک کر کے، بکواس کر کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، فحش کلامی کر کے۔ اتنی قیمتی دولت مٹی میں رل جائے، کوئی افسوس نہیں۔ جو زندگی گئی وہ تو گئی، واپس نہیں آ سکتی۔ جو بچ گئی ہے وہ ضائع نہیں کرنی۔ جیسی فراغت ہو جائے، جہاں بیٹھے بھی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے توبہ۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں گناہوں کو یاد کر کے تو رو، اور رونا نہیں آتا۔ دل کالا ہو جائے، دل سخت ہو جائے، پھر رونا نہیں آتا۔ تو رسول پاک فرماتے تو ایسا منہ ٹیڑھا کر جس طرح مردہ روتا ہے، اللہ تیرے منہ ٹیڑھا کرنے پر ہی تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتی آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لاؤ اور سنو۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جتنا وقت مراقبہ، ہمیشہ خیال دل کے مقام پہ، چند دنوں میں انشاءاللہ دل زندہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی اللہ تعالیٰ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ حدیث پاک ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ بے نمازی اتنا منحوس، صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے، مردود، اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ نماز خود تو پڑھنی ہے، تیرا فرض جو تیرے گھر میں تیرے مات ہے، تم کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی، تو نے حج کیے ہوں گے، خود نماز پڑھی ہوگی، جان نہیں چھوٹے گی، اللہ پکڑے گا۔ اور اللہ کی پکڑ تیرے میرے بس کی نہیں ہے۔ حق ادا کر دو، مانے تیرا بھی بھلا، اس کا بھی بھلا، نہ مانے اپنی جان تو چھوٹ جائے گی۔ نماز پڑھے، وضو کریں تو وضو میں مسواک، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ کیکر کی کاٹ لو، نیند کی کاٹ لو، بازار سے ملتی ہے پیلو کی مسواک کہتے ہیں، وہ لے لو۔ وضو میں یہ ایک بالش رندی ہونی چاہیے، اس سے بڑی کو کاٹ دینا چاہیے۔ اس پر حدیث پاک ہے شیطان بیٹھتا ہے، ایک بالش سے بڑی نہ ہو، اور یہ چھوٹی انگلی جتنی موٹی ہو اور سیدھی ہو، اس کو اس طرح پکڑتے ہیں۔ 3 دفعہ ملو، دھو لو، پھر 3 دفعہ پھرو، پھر دھو لو، پھر 3 دفعہ ملو، پھر دھو لو، سنت پوری ہو گئی۔ شان کیا ہے؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں عاجز نے خود دیکھا ہے، جو اس سنت پہ دائمی عمل کرے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، پہلے اللہ کے فرشتے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح قبض ہوگی، کلمہ پڑھ کر موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم مسجد میں ٹوپی رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے سب پر ٹوپی اتارتے ہیں،
کتنا وزن ہے ٹوپی کا، اٹھتی نہیں آپ سے، سانس پھولتا ہے آپ کا، بہت وزن ہے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، اور اسلام کو، دین کو اپنے ماتحت نہ کرو، خود دین کے ماتحت ہو جاؤ، اس میں کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کریں، والدین بے شک گناہگار ہوں، اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، آزما کے دیکھ لو۔ جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے، خدا کا محبوب ناپسند کرے، کیا خیر پائے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، اچھی اچھی ٹوپی لو، ننگے سر نہیں پھرنا۔ یہ پگڑی، یہ نہ مولوی کی نشانی، نہ یہ کسی مؤذن کا ٹریڈ مارک ہے، یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا، اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، مفت کی نیکیاں۔ یہ داڑھی، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، کوئی مغالطہ نہ رہ جائے۔ داڑھی رسول پاک کی سنت، اور اس کی حد یہ ہے، یہ ٹھوڑی کے نیچے سے ناپنا ہے، یہ دیکھیں، یہ ایسے، یہ جو بڑی ہو گئی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مٹھی سے ایک انگلی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ کسی مسئلہ کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسئلہ، یا مسئلہ کوئی جھگڑے نہیں ہے، اللہ کا دین بیان کیا جاتا ہے، کسی مسئلہ سے تعلق آتا اس عالم سے پوچھ لو۔ یہ آج کل جو نئے نئے مولوی نکلے نا، جن کو میں تو پینٹو مولوی کہتا ہے، یہ پینٹو مولوی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں۔ علماء حق ہوں، آپ ان سے پوچھ لو، آپ کو بتا دیں گے داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، عرض، درخواست، میرے مرشد فرماتے تھے اگر تو کہے میں تیرے پیر کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں، زور نہیں ہے کسی پہ بھی، عرض تو کر سکتے ہیں، درخواست تو کر سکتے ہیں، عرض سن لو، آپ وقت ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی زور نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں ہوتی، نہ گھر چھوڑنا ہے، نہ بچے چھوڑنے، کیا کرنا ہے، تیرا خیال کہیں نہ کہیں ہوگا نا، رول رہا ہوگا، بازاروں میں رول رہا ہوگا، گھر میں رول رہا ہوگا، ایسی بیکار، کچھ فائدہ نہیں، اس خیال کو دل کے مقام پہ لے آؤ، نہ ہٹنے دو، سنتے رہو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنتے رہو، سنیں گے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل والے اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو جائیں، 1 منٹ ضائع نہ کریں، فارغ ہوتے ہی مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے توبہ، تصور دل کے مقام پہ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ ہفتے میں 1 دن آ جایا کریں، آئیں گے انشاءاللہ۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کے یہ بیان کرتا ہوں، جب تیری سگی ماں تیرے منہ کو نوچے گی، پڑھ لو حدیث پاک، ایک ماں کے 60 بچے ہوں گے، کہ جی یا اللہ 7 ہے 7 ہی لے لے، ان کو جنت میں دو، مجھ کو بچا لے۔ ایک بچہ کہے گا ماں وہ تیرا بیٹا ہوں، ایک نیکی کم ہو گئی، ماں اللہ کا واسطہ کہ نیکی دے دے، جہنم سے بچ جاؤں۔ ماں کہے گی ذلیل، اور تجھے پالتے پالتے میں نمازیں چھوڑ دیتی تھی، تیرا پیشاب ہوتا تھا میں نماز ہی پڑھتی تھی، اور تجھے پالتے پالتے میں نے اپنی آخرت کو خراب کیا، اب تو پھر میرے پیچھے آ گیا۔ ماں آگے بڑھ کے اس کے منہ کو ایسے نوچے گی، منہ کی کھال ادھیڑ دے گی۔ باپ خدا کی قسم منہ پہ تھوکنا پسند نہیں کرے گا، وہ کنجر تیرے لیے تو میں نے رشوت لی تھی،
تیری فیسیں دینی تھی، میں حرام کماتا تھا تیرے لیے، آج میں مارا گیا اور تیرے لیے میں نے پلاٹ پہ قبضہ کیا، تیرے لیے میں نے دھوکے دیے، میں نے فراڈ کیے تیرے لیے، آج تو پھر میرے پیچھے آ گیا ہے، باپ منہ پہ تھوکے گا نہیں۔ قرآن پاک پڑھ لو، دوست دشمن بن جائیں گے۔ دوست کہیں گے یا اللہ میں نہیں گناہ کرنا چاہتا تھا، یہ میرا دوست تھا اس نے کروائے، اس کو تو جہنم میں ڈال، مجھ کو بچا۔ ہماری یہ بک بک اللہ سن کے قبول کر لے گا؟ اللہ مانے گا کہ ہاں تیرے دوست نہیں کرایا، تو بڑا معصوم تھا، بڑا نیک تھا؟ خدا کی قسم اتنی مشکل گھڑیوں میں تیرا یہاں بیٹھنا تیرے کام آ جائے گا، اگر تیری عقل میں آ جائے، تیری سمجھ میں آ جائے۔ وقت بتائے گا کتنا بڑا تجھ پہ احسان ہوا جو تجھے دعوت دے کے یہاں لایا۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو۔ ہفتے میں ایک دن بہت ہے، جمعہ مرد اور دونوں کا مشترکہ پروگرام ہوتا ہے، اتوار کو صرف مردوں کا پروگرام ہوتا ہے، منگل کو عورتوں کا درس ہوتا ہے۔ ایک دن بہت ہے، سارا ہفتہ کام کر، پورے ہفتے میں ایک دن 2 گھنٹے دے دے، بس بہت ہے۔ اس 2 گھنٹوں میں اگر تیری قبر سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے، کیا چاہیے؟ ذکر کرو، مراقبہ کرو، پابندی سے آؤ۔ چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی۔ یہ داڑھی بڑھ کے باشرہ، سر پہ رسول پاک کا تاج۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے۔ خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ۔ انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق اللہ باللہ۔ ایک 2 اعلانات سن لیجیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام۔ یہ سی ڈی، رسالے، کتابیں پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ میرے پاس ہزاروں خط آ چکے ہیں، ہزاروں خط دنیا سے پوسٹ آتی۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سی ڈی دیکھی، گھر کا بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، آپ کی پردے کی کتاب پڑھی، میری مائیں بہنیں پردہ نشین ہو گئی۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، بے رحمی کا شکار تھے، نافرمان تھے، آ کر سالہ گھر میں آیا، بچوں نے پڑھا، بچے نیک ہو گئے۔ لے جاؤ، لے جاؤ بھائی، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، دیکھو، لوگوں کو دکھاؤ۔ آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا، میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے تیری جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلہ ہدیہ کا صرف 5 روپے، کام بہت بڑا۔ یہ باتیں کان کھول کے غور سے سن لو۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ غنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں، بائیں عورتیں، سامنے عورتیں، پیچھے عورتیں، یہ کشمارہ عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں۔ کون ہے پیر صاحب؟ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام، محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر، مرشد، شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے ہیں پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں۔ مرغیاں روحانی نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی پھاڑتا ہے، نماز روحانی پڑھتا ہے، غیرت ہی نہیں ہے۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، اس کا بیٹا یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتا۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک اور طبقہ اس کی بھی سن لو، دو جملے انگلش بولنا آ گئی، دو سائنس کی کتابیں پڑھنی، بن گیا مفتی اعظم۔ کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، پیروں کو نہیں مانتے، بیت کے قائلوں پڑھے لکھے ہیں۔ اب بیوقوف، انگلش بول کے سائنس کی دو کتابیں پڑھ کے رسول پاک کا دین آ جاتا ہے، اور دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ قرآن و حدیث۔ خدا کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل، اس سے نیچ اور کون ہوگا؟ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ انگلش بول کے، یہ سائنس کی کتاب پڑھ کے نبی پاک کا دین نہیں آتا۔ قرآن و حدیث حجت پڑھو۔ میرے آقا کا وصال ہو گیا، اس سے مشکل وقت صحابہ پہ اور ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، پڑھو حدیث، خدا کی قسم صحابہ کرام پاگل ہو گئے۔ عمر فاروق نے تلوار نکال لی، جس نے کہا نا میرے نبی کا وصال ہو گیا ہے، میں گردن کاٹ دوں گا، کیا حال ہوگا؟ اتنے مشکل وقت میں ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا، دفن کرنے سے پہلے لوگوں نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ کوئی تو اہمیت ہوگی؟ صدیق اکبر کا وصال ہوا، عمر فاروق کی بیعت کی، عمر فاروق کا وصال ہوا، علی شیر عثمان غنی کی بیعت کی، عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی۔ امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ کمینے لوگ کہتے ہیں حکومت لینے گئے تھے، مر گئے۔ کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا پاک کا نواسا حکومت کا بھوکا تھا، امام حسین عالی مقام کوفہ بیعت لینے گئے تھے، جو اللہ کے دین کا حصہ، رسول پاک کی سنت، میرے نبی نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم، جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی پیدا ہوا۔ معمولی شرط ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہیں ہم اہل سنت والجماعت، سنی ہیں۔ پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، نانا جی نے کی تھی۔ نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور میرے پیارے نبی نے یہ توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ عاجز گیا میاں چنو، ایک نوجوان بچہ بڑھ بڑھ کے کرے سلام، بابا جی السلام علیکم۔ میں کہا وعلیکم السلام۔ پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ آج نے پوچھا کس کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے کدو شاہ کی۔ خدا کی قسم، کون ہے پیر؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جڈو شاہ، چٹو شاہ، لامتو شاہ، پھٹکارو شاہ، ڈبل شاہ۔ ایک آ گیا تو ڈبل شاہ نے مجھے لوٹ لیا، اور میں نے کہا کیسے لوٹ لیا؟ 1 لاکھ اس نے مجھے 2 لاکھ بنا کے دے دیے، میں نے 2 لاکھ دے دیے، کس کے 4 بنا دے، وہ 4 ڈولے کے چکر۔ عقل کرو بھائی، کچھ سمجھ ہونی چاہیے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ اس نوجوان سے کہا بیٹے پیر تو نبی پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہوتا، تو نے یہاں بیعت کیسے کی؟ کیا کہتا ہے؟ بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا دیا۔ تعویذ تو بنگی جمعدار ملتے ہیں، کسی بنگی سے لے لو تعویذ، کام ہو جائے تو بنگی بن جاؤ، جمعدار بن جاؤ۔ علم ہے عقل ہے بھائی، علم کا دور ہے، جہالت کا دور ختم ہو گیا۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہوتا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، مبارک ہے۔ آج کے دور میں اگر تجھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا مل جائے، خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔
جس نے بیعت نہیں کی، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا ہو، اللہ کو پیارا ہو گیا ہو. نبی سے بڑا مرشد کون ہوگا؟ وصال ہو گیا، سب نے صدیق اکبر کی بیعت کی. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میرے خلفاء کرام آتے رہیں گے، ان کی اتباع میری امت پہ واجب ہوگی. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. پہلے سن لو، کامل مرشد کسے کہتے ہیں؟ کامل مرشد کی پہچان جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کے درس میں یہ تاثیر ہو، یا مرید اپنے مرشد کے درس میں آ کے بیٹھے، خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بسلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو. آگے مرشد سے تو مبارک. اگر بیعت نہیں کی، یا مرشد کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، یا مقبول شاہ چٹو شاہ سے بیعت کر لی، یہ بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے قرض کر دوں، جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کیا ماننا ہے؟ کوئی پیر کو اللہ مانتا ہے یا نبی مانتا ہے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ پیر ہوتا ہے اللہ کے دین کا استاد. جو کہتا ہوں پیروں کو نہیں مانتے، اسے چھوٹا سا سوال کرو، پوچھو بھائی جان، جو الف بے ٹے پڑھاتا ہے اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالتا ہے، وہ تو استاد ہی ہوتا ہے. جو الف بے ٹے پڑھائے استاد، کسی کو انکار نہیں. اے بی سی پڑھایا ٹیچر، کسی کو اعتراض نہیں. سائنس پڑھایا تو پروفیسر صاحب، کسی کو اعتراض نہیں. ویلڈر کا کام سکھایا، مکینک کا کام سکھایا، ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی استاد جی، کسی کو اعتراض نہیں. جو اللہ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، پھر کہتا میں اس کو استاد نہیں مانتا، عقل نہیں ماری گئی. ہر زبان میں نام مختلف ہے. انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، اردو میں کہتے ہیں استاد. نام کسی زبان میں لے لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی راہ اتنی نکمی نہیں استاد کے بغیر لیا جائے گی. جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لے، جس نے بیعت نہیں کی، یا مرشد کا وصال ہو گیا ہو، یا کسی کدو شاہ سے بنگن شاہ سے بیعت کر لی، بھائی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا. دعائیں سب پڑھیں گے. جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی. اور میرے آقا کی سنت کے صدقے اللہ تعالی ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. جو آگے بیٹھے ہیں وہ کپڑا پکڑ لیں، اور جو پیچھے والے ہیں وہ ایک دوسرے کی پشت پر، ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں. نیچے جو میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں تشریف فرما ہیں، تمام دوزانوں بیٹھ جائیں. دوزانوں بیٹھنے سے بیعت کی دعائیں پڑھ لیں. ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پاک سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ خوشخبری سن